اگر خودکشی کرنے والا بندہ زندہ بچ جاتا ہے تو اس کی تعزیرات پاکستان کے تحت غالباً 10 سال قید بامشقت ہے اور ناقابل ضمانت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایک غلط کام کیا، تو خودکشی کرنے والے کو اس کے وارثوں کو کلیم نہیں ملتا، لیکن ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میں ظفر اقبال ظفر، طیب تکافل کا سیل مینیجر بھی ہوں۔ لائف انشورنس تکافل میرا چینل ہے اور اس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہمارے ڈاکٹر مایوس صاحب اور ڈاکٹر عبدالقادر صاحب ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت اچھے سوالات انہوں نے کیے تھے کہ کیا پہلے سوال تھا کچھ دوستوں کا، سندھ سے کسی دوست کا فون آیا تھا کہ کیا جنگ کے دوران کلیم ملتا ہے، اس کا میں نے پورا جواب دیا، ویڈیو اینڈ پہ لگی ہوئی ہے، وہ آپ چیک کر لیں۔ سوال یہ ہوا ہے کہ کیا بندہ خودکشی کرے گا تو اس کے وارث کو کلیم ملے گا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو کوئی بھی ادارہ جو ہے جب وہ قوانین بناتا ہے، جب وہ سسٹم کو کریٹ کرتا ہے، ہم لوگ گھر کا بجٹ بنایا بغیر چھاپے شروع کرتے ہیں، پھر مقروض ہو جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن جو ادارے ہیں وہ کوئی ایک نقطہ بھی تیار کرتے وقت آئینی جو ہے اس پہ 10 بار غور کرتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا خودکشی میں کلیم ملتا ہے؟ تو خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور اگر خودکشی کرنے والا بندہ زندہ بچ جاتا ہے تو اس کی تعزیرات پاکستان کے تحت غالباً 10 سال قید بامشقت ہے اور ناقابل ضمانت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایک غلط کام کیا، تو خودکشی کرنے والے کو اس کے وارثوں کو کلیم نہیں ملتا، لیکن ملتا ہے، چونکہ لائف انشورنس تکافل فیملی کو پروٹیکشن دیتی ہے۔ جب بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی کا ذمہ لیتی ہے۔ اب خودکشی کرنے والا بندہ ایک قسط پے کرتا ہے، اس کا 1 سال گزر جاتا ہے، دوسری قسط پے نہیں کرتا، اس دوران اگر وہ بندہ خودکشی کر لیتا ہے، اس کے پیچھے بڑا گہرا فلسفہ ہے، اگر وہ بندہ خودکشی کر لیتا ہے تو اس کے وارثوں کو کلیم نہیں ملے گا، یہ قطعاً نہیں ملے گا۔ کہ کسی بندے کا ارادہ ہے نا کہ میں 2-2.5 لاکھ میں جمع کرا کے مر جاؤں تو میرے بچوں کو خدا نہ سے اتنے پیسے مل جائے تو وہ بے فکر ہو جائے، وہ کلیم نہیں ملے گا گھر والوں کو، بلکہ دیے ہوئے پیسے بھی ضبط ہو جائیں گے۔ لیکن اگر دوسری قسط دے دیتا ہے، 13 مہینے کے بعد بندہ خودکشی کرتا ہے تو اس کے وارثوں کو طبعی موت کا کلیم ملے گا۔ اب اس میں فلسفہ یہ ہے کہ بھائی اس کا مطلب بندہ خودکشی کی نیت سے پالیسی کرواتا ہے اور 13 مہینے بعد خودکشی کر لے گا؟ نہیں، کہ ہمارے کچھ استاد تھے بنگش صاحب، اب پتہ نہیں کہاں پہ ہیں وہ، تو ہماری ٹریننگ تھی تو انہوں نے میں 90 غالباً 87-8 میں یا 19 میں ٹریننگ تھی کھاریاں میں ہماری، تو ان سے سوال کیا گیا تھا خودکشی کا کلیم مل سکتا ہے؟ انہوں نے بولا تھا بھائی 1 سال تک نہیں ملے گا، اور 13 مہینے بعد، وہ بھی شرطیہ دوسری کی جمع کرانے کے بعد 13 مہینے کے بعد 14 مہینے میں یا اس سے آگے جا کے بندہ خودکشی کرے گا تو اس کے وارثوں کو کلیم ملے گا۔ لیکن انہوں نے بڑی ہنس کے بات کی تھی جو ہے بھی واضح، کہ 13 مہینے بعد بندہ خودکشی کرے گا ہی نہیں۔ اگر تو کسی نے ارادہ کیا تھا نا 13 مہینے بعد دریا پہ جائے گا تو وہ سوچے گا بھئی آج پانی ٹھنڈا ہے کل خودکشی کروں گا، تو اگر پنکھے سے لٹکنے کی کوشش کرے گا بولے گا نہیں آج نا موسم ٹھیک نہیں، گرمی بڑی لگے گی، لٹکنے خودکشی نہیں کرے گا۔ تو بھائی یہ رینڈم ہوتا ہے، جب بندے کے اندر خیال آتا ہے خودکشی کا تو وہ کر لیتا ہے۔ الحمدللہ بہادر لوگ دنیا موجود ہیں جو حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، تو جو خودکشی کے ارادے سے یہ کام کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، یا کسی وارث کی پالیسی کرواتے ہیں، کسی بندے کی قتل کر کے ہم کلیم لیں گے، وہ پکڑے جاتے ہیں، آج تک ایسا کہ چھپا نہیں ہے۔ لہٰذا ثابت یہ ہوا، سوال کا جواب یہ ہوا کہ خودکشی کا 1 سال کے اندر بندہ فوت ہو جائے تو خودکشی کر کے ثابت ہو جائے تو کلیم نہیں ملے گا، لیکن اگر 2 قسطیں دوسری قسط کروانے کے بعد 1 مہینے کے بعد اس سے آگے جا کے اس کی وہ خودکشی کرتا ہے تو اس کے وارثوں کو کلیم ملے گا، لیکن خودکشی کرے گا نہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے پاس پھر حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔